سلطان محمد فاتح نے 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا تھا، لیکن ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا، کیونکہ کسی بھی سٹی کو فتح کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اس فتح کی ہوئی سٹی کو زندہ کرنا یعنی اسے دوبارہ آباد کرنا اور بسانا، قانون دینا اور سلطنت کا دل بنانا، یہ کام صرف گریٹ رولرز، عظیم حکمران ہی کر سکتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کے سامنے اب ایک ہی سوال تھا کہ کیا قسطنطنیہ ایک فتح شدہ سٹی ہی رہے گا یا پھر یہ دنیا کی سب سے طاقتور مسلم امپائر کا کیپٹل بنے گا۔ اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ سلطان محمد صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک عظیم لا گیور، قانون ساز، منصف اور سلطنت ساز حکمران بن کر ابھرے۔ 29 مئی کے فتح کے بعد قسطنطنیہ ایک زخمی شہر تھا، آبادی کم ہو چکی تھی، بازار ویران تھے اور محلے خالی تھے، اور صدیوں پرانی رومن امپائر کا کیپٹل ایک خاموش کھنڈر بن چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ قسطنطنیہ کی نئے سرے سے تعمیر کر کے اسے پھر سے ایک زندہ، تہذیب یافتہ شہر اور دنیا کا مرکز بنایا جائے۔ اسی مقصد کے لیے سلطان نے پورے اناطولیہ، بلقان، یونان اور رومی علاقوں سے مسلمان، عیسائی اور یہودی خاندان قسطنطنیہ لا کر آباد کروائے۔ شہر میں نئے بازار قائم کیے گئے، اس کے علاوہ حمام، مساجد، مدارس اور کاروان سرائے بنائے گئے اور اسلامی قانون نافذ کیا گیا، جبکہ ہر مذہب کو اپنے مذہبی معاملات کی آزادی دی گئی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں استنبول دنیا کا عظیم ترین شہر بنا۔ سلطان محمد فاتح کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ خود کو بھی لا، قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد جب سلطان محمد شہر کی تیز رفتار تعمیر کروا رہے تھے تو آیا صوفیہ کے ارد گرد اور نئی سرکاری عمارتوں اور مساجد کی تعمیر کے دوران ایک کرسچن عیسائی شہری کی زمین یا عمارت متاثر ہوئی۔ وہ شہری فوراً عدالت جا پہنچا۔ عدالت میں اس وقت اوٹومن امپائر کے چیف جج قاضی خضر جلیبی خود موجود تھے۔ انہوں نے سلطان کو طلب کیا۔ قاضی خضر جلیبی نے اسلامی شریعت کے اصول کے مطابق یہ کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حاکم نے کسی شہری کا حق ناجائز طور پر لیا ہے تو شریعت میں وہ حاکم بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ سلطان محمد نے کہا کہ اگر مجھ سے واقعی ظلم ہوا ہے تو اسلامی شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ مجھے منظور ہے، لیکن جب بعد میں تحقیق سے ثابت ہوگا کہ زمین عوامی فائدے کے لیے لی گئی تھی اور مالک کو معاوضہ دیا جا رہا تھا تو اس لیے کوئی جسمانی سزا نافذ نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ اوٹومن امپائر عثمانیہ سلطنت میں سلطان بھی عدالت کے سامنے ایک عام فریق کی طرح پیش ہوتا تھا، نہ کہ بطور سلطان۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جہاں شہر کی نئے سرے سے تعمیر ہو رہی تھی، وہاں ہی فتح کے فوراً بعد سلطان محمد فاتح نے وزیر اعظم جندارلی خلیل پاشا کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ جندارلی خاندان پچھلی 2 صدیوں سے عثمانی سیاست پر حاوی تھا۔ وزیر اعظم جندارلی خلیل پاشا خود سلطان محمد کے والد سلطان مراد ثانی کا سب سے قریبی آدمی تھا۔ جندارلی خلیل پاشا عثمانی تاریخ کا سب سے طاقتور وزیر اعظم تھا، لیکن وہ نوجوان سلطان محمد کو ناتجربہ کار سمجھتا تھا اور قسطنطنیہ پر حملے کے خلاف تھا۔ خلیل پاشا پر کئی الزامات تھے، جن میں قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران بازنطینیوں سے خفیہ رابطے، جنگ روکنے کے لیے رشوت یا صلح کی کوششیں، اور سلطان کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر اور ریاستی پالیسی کے خلاف سازشیں نمایاں تھیں۔ سلطان نے فتح کے فوراً بعد خلیل پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر گرفتار کر لیا اور زندان میں ڈال دیا۔ پھر جب عدالت میں یہ تمام تر الزامات ثابت ہو گئے تو 1453 کے آخر میں گیلی پولی کے مقام پر ریاست سے غداری کے جرم میں جندارلی خلیل پاشا کو پھانسی دے دی گئی۔
یہ عثمانی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی موڑ تھا، کیونکہ پچھلی 2 صدیوں سے عثمانی دربار میں جندارلی خاندان سب سے زیادہ طاقتور اور بااثر ترین تھا، اور اب خلیل پاشا کی پھانسی کے ساتھ ہی اس خاندان کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی۔ یہی وہ ٹائم تھا جب آٹومن ایمپائر عثمانیہ سلطنت کی باغ ڈور مکمل طور پر فاتح سلطان محمد خان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جندارلی خلیل پاشا کی پھانسی کے ساتھ ہی عثمانیہ سلطنت کے اندر موجود سب سے بڑی سیاسی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ اب سلطان محمد فاتح صرف ایک فاتح نہیں بلکہ مکمل اختیار رکھنے والے فیصلہ کن حکمران بن چکے تھے۔ قسطنطنیہ جو اب استنبول تھا وہ آٹومن ایمپائر کا کیپٹل بن چکا تھا، دربار منظم ہو چکا تھا اور اندرونی سازشوں کا باب بند ہو چکا تھا۔ اب سلطان کی نظریں سلطنت کے ان حصوں پر تھیں جہاں بازنطینی خاندان کے بچے کچے وارث ابھی تک عثمانی حکومت کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اہم علاقہ موریا کا تھا۔ موریا جسے آج پیلوپونیز کہا جاتا ہے، یونان کا ساؤتھ جنوبی خطہ تھا۔ یہ علاقہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد بازنطینی خاندان پیلیولوگس کے شہزادوں کے قبضے میں تھا۔ تھومس پیلیولوگس اور ڈیمیٹریوس پیلیولوگس یہ دونوں آخری بازنطینی شہنشاہ قسطنطین الیون کے بھائی تھے۔ موریا بازنطینی خاندان کی ایک بڑی ریجنل پاور تھی جو عثمانیوں کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی تھی۔ موریا کے حکمران عثمانیوں کو طے شدہ ٹیکس خراج ادا نہیں کر رہے تھے، مقامی بغاوتوں کی پشت پناہی کر رہے تھے، ویسٹرن یورپ خصوصاً پوپ اور وینس سے مدد مانگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خود کو مستقبل میں رومن ایمپائر کے سکسیسرز وارث کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ سلطان محمد کے لیے ناقابل قبول تھا، تو اسی لیے 1458 میں سلطان محمد فاتح خود فوج لے کر موریا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے کورنتھ کے مضبوط قلعے کو نشانہ بنایا گیا۔ مشہور زمانہ دیوار ہیگزاملین وال کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہ دیوار صدیوں سے یونان کے دفاع کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی موریا کی عسکری طاقت بکھر گئی۔ کئی شہر بغیر کسی ریزسٹنس یعنی کسی بڑی مزاحمت کے عثمانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ بازنطینی شہزادوں نے وقتی طور پر اطاعت قبول کر لی، لیکن سلطان کو معلوم تھا کہ یہ اطاعت عارضی ہے۔ اسی لیے صرف 2 سال بعد 1460 میں سلطان محمد نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس بار ان کا مقصد صرف دباؤ ڈالنا نہیں تھا بلکہ موریا کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ عثمانی فوج ایک منظم پیش قدمی کے ساتھ آگے بڑھی۔ مسٹراس میں تمام بڑے شہر فتح ہو گئے۔ بازنطینی شہزادے ڈیمیٹریوس نے ہتھیار ڈال دیے اور اس کا بھائی تھومس اپنی جان بچا کر اٹلی فرار ہو گیا۔ 1460 میں اس فتح کے بعد اب موریا مکمل طور پر آٹومن ایمپائر عثمانیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ موریا کی فتح کے ساتھ ہی بازنطینی خاندان کی یونان میں سیاسی طاقت ختم ہو گئی۔ پوپ اور یورپ کی امیدوں کو شدید دھچکا لگا اور اب عثمانیوں کے لیے بلکان کا راستہ کھل گیا۔ لیکن رومن ایمپائر کا آخری باب ابھی مکمل طور پر بند نہیں ہوا تھا۔ بلیک سی بحر اسود کے ساؤتھ جنوبی کنارے پر پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں گھری ایک ریاست اب بھی خود کو ایسٹرن رومن ایمپائر بازنطینی سلطنت کا وارث سمجھتی تھی، اور یہ تھی ایمپائر آف ٹریبیزونڈ۔ سلطان محمد فاتح جانتے تھے کہ جب تک یہ ریاست قائم ہے قسطنطنیہ کی فتح مکمل نہیں سمجھی جا سکتی۔ اسی لیے 1461 میں انہوں نے ایک ایسی مہم کا فیصلہ کیا جو عسکری سے زیادہ جغرافیائی اور سیاسی آزمائش تھی۔ طرابزون یہ علاقہ قدیم زمانے میں پونٹوس کہلاتا تھا، یعنی بلیک سی بحر اسود کے جنوبی ساحل کا وہ خطہ جہاں یونانی قومیں صدیوں پہلے آباد ہوئیں۔ بعد میں اسی ساحلی ریاست کا کیپٹل ٹریبیزوس کہلایا، جسے عربی، فارسی اور عثمانی لہجے میں طرابزون اور مغربی تاریخ میں ٹریبیزونڈ کہا گیا۔ یہاں کومنینوس خاندان حکومت کرتا تھا۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ آخری آزاد بازنطینی سلطنت تھی، اسی لیے ہسٹری میں اسے دا لاسٹ ریمین آف دا ایسٹرن رومن بیزنٹائن ایمپائر، رومی بازنطینی سلطنت کی آخری باقیات بھی کہا جاتا ہے۔ طرابزون
محض ایک چھوٹی سی ریاست نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے جغرافیائی مضبوطی، یعنی ایک طرف سمندر اور دوسری طرف پہاڑ، بحری تجارت اور خزانہ، کفکاس اور ایران سے روابط، اکینولو حکمران اوزون حسن سے قریبی تعلقات اور رشتے، اور مغربی یورپی طاقتوں سے سفارتی امیدیں، یہ سب اسے عثمانیوں کے لیے مستقل خطرہ بناتی تھیں۔ سلطان محمد جانتے تھے کہ اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو مستقبل میں یہ قسطنطنیہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے 1461 میں سلطان محمد نے طرابزون کی مہم شروع کی، لیکن یہ سیدھا سادہ ساحلی حملہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی مہم تھی جو عسکری سے زیادہ جغرافیائی اور سیاسی آزمائش تھی۔ سلطان نے پہلے اناطولیہ کے اندرونی علاقوں میں پیش قدمی کی، اکینولو کے اثر کو توڑا، اوزون حسن پر دباؤ بڑھایا تاکہ طرابزون کو کوئی بیرونی مدد نہ مل سکے۔ عثمانی زمینی فوج کو بلیک سی، بحر اسود کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ پونٹوس کے خطرناک پہاڑی راستوں سے گزرنا پڑا۔ یہ علاقہ تنگ گھاٹیوں، گھنے جنگلات، تیز بارشوں اور اچانک حملوں کے لیے مشہور تھا۔ توپے لے جانا انتہائی مشکل، تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسد کا سامان پہنچانا بھی انتہائی مشکل تھا۔ فوج کو کئی جگہوں پر رسوں سے توپیں کھینچنا پڑی، لکڑی کے پل بنانے پڑے اور پہاڑ کاٹ کر راستے کھولنے پڑے۔ یہ وہ ٹائم تھا جہاں سلطان کی لیڈرشپ اور ڈسپلن، نظم و ضبط نے فوج کو بچایا۔ جب زمینی فوج پہاڑوں سے نکل کر طرابزون کے قریب پہنچی تو آٹومن نیوی، عثمانی بحریہ، پہلے ہی طرابزون کے سامنے موجود تھی۔ یوں اب طرابزون خشکی اور سمندر دونوں اطراف سے گھیر لیا گیا۔ یہ دونوں اطراف سے دباؤ طرابزون کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اکینولو کی مدد ختم ہو چکی تھی، شہر کے اندر رسد کا سامان بھی محدود تھا۔ جب عثمانی فوج آگے بڑھی تو شہر کے ارد گرد چند چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں، لیکن طرابزون کے حکمران ڈیوڈ کامنینوس نے جب دیکھا کہ اب اس کی فوج کے لیے جنگ جیتنا ممکن نہیں رہا تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں اگست 1461 میں طرابزون آٹومن ایمپائر، عثمانیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ طرابزون کی فتح کے ساتھ ہی رومن ایمپائر کی 1000 سالہ تاریخ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان نے عام شہریوں کو امان دے دی، مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا اور ریاستی نظم ڈسپلن فوراً نافذ کیا۔ طرابزون کے بادشاہ ڈیوڈ کامنینوس نے اپنی جان اور خاندان کی امان مانگی تو سلطان نے انہیں امان دے کر قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ طرابزون کی فتح تاریخی اور جغرافیائی طور پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس کی فتح کے ساتھ ہی بازنطینی سلطنت کا آخری وجود بھی ختم ہو گیا۔ اب بلیک سی، بحر اسود مکمل طور پر عثمانی کنٹرول میں آ گیا۔ کفکاس اور اناطولیہ کے راستے محفوظ ہو گئے۔ یوں اب سلطنت عثمانیہ ایک گلوبل پاور، عالمی طاقت بن گئی۔ طرابزون کی فتح کے بعد اب کوئی رومی دعوے دار باقی نہیں رہا تھا۔ اب سلطان محمد فاتح کی توجہ اناطولیہ کے ان حصوں کی طرف تھی جہاں چھوٹی چھوٹی ترک ریاستیں اور کچھ مقامی طاقتیں عثمانی اقدار کے راستے میں کھڑی تھیں۔